ایک صحابی آقا جی کے پاس آیا، کوئی بات تھی تو آقا نے اس کو توحید کی، کیونکہ اس کا مسئلہ بھی بہت ضروری ہے۔ آقا جی نے حضرت معاذ کو کہا تھا تو یمن جا رہا، اگر تجھے جلا دیں، تجھے آگ میں ڈال دیں، شرک نہیں کرنا۔ اور شرک معلوم ہے بہت باریک چیز ہے، آخر کے چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے، کالی رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر پر چلے نظر آئے گی، اس سے زیادہ باریک ہے۔ اور ہر گناہ زمین سے آسمان تک گناہ آپ کریں، اگر بھر گئے، آپ نے شرک نہیں کیا، ہو سکتا ہے خدا سارے بخش دے۔ حدیثوں میں ایسے بھی آیا، اے میرے بندے، اگر تم نے شرک نہیں کیا ہے اور تم زمین سے آسمان تک گناہ بھر دیں، میں بخشنے میں آؤں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا، بخش دوں۔ ایک شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے آسمان سے گرتا ہے، جو آسمان سے گرے بچتا ہے۔ ایک صحابی تھے آقا جی کے پاس آئے، کہا اللہ چاہے گا آپ چاہیں گے۔ آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، تو نے خدا کے ساتھ مجھے شریک کر دیا۔ قل ان شاء اللہ وحدہ، کہ اللہ اکیلا چاہے گا، میرا نام کیوں لائے ساتھ؟ کچھ تعلیم دینی تھی، اور اس نام جو لایا وہ صحیح لایا، کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ ہم اللہ اللہ لا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے، قبول نہیں ہوتے جس چیز کو ہم چاہتے ہیں۔ جب ان کے پاس آتے ہیں، یہ دعا کرتے چاہتے کام ہو جاتے ہیں، وہ اپنے حساب سے صحیح ہے۔ اب یہ منع کرتے ہیں تو پھر ان کی بات ماننی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا صحابی کی۔ یہ کہتے ہیں اللہ اکیلا چاہے، اللہ کو ہم تھک جاتے ہیں، بارش دے نہیں آتی، جب آپ کہتے ہیں ایک دم آتی ہے، کیا بات ہے؟ اور اتنی مصیبتیں ہماری ٹلتی ہیں، آپ کی وجہ سے ٹلتی ہیں، جب آپ چاہتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ کہا تو صحیح تھا اس نے، لیکن آقا جی پہلی لوگ جو یہود نصارہ اپنے نبیوں کے ساتھ شرک کرنے لگے، کہا یہ ایسے مبتلا نہ، ان کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ چپ ہو گیا، آپ بھی تھوڑے خاموش ہو گئے، یہ مفہوم ہے۔ آپ کے انداز ایسے، وہ تھوڑی دیر کے بعد بولے اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ میرا تمہارے میں آنا ایک بہت بڑی رحمت کا نزول ہے اور ایک بہت بڑا تم پر خدا کا احسان ہے، اس چیز کو سمجھ چکے ہو، جیسے خدا نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے ایمان والوں پر احسان کیا، آپ کو بھیج دیا، تو فائدہ ہے تو بھیجا نا، وسیلہ بنتے تو فائدہ، تو اس کو کیسے سمجھایا بعد میں؟ تو توقف کیا، وہ خاموش۔ اگر ایسا کہنا چاہتے ہو خدا سے ملا کر نہ کہو، خدا کا میرا فرق رکھا ہوگا کہ وسیلے کی صورت میں۔ قل ان شاء اللہ ثم شاء محمد، ایسے کہو اللہ چاہیں گے پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں گے، ایسا ملا کر مت کہو۔ دیکھا کیسے؟ جیسے 24 یا پیر مدد یا غوث مدد یا علی مدد، یہ آیا دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، کلفیوں کے ادھر لکھا ہوا ہے، یہ اسلام نے سکھایا، یہ سارے شرک کرتے ہیں، اور یہ مولوی شرک ان کو سکھاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کبھی کیا ہمیشہ نہیں کہا، وہ ایک شعر مل گیا، اس کو اساتذہ 24 گھنٹے کہتے تھے، اور پھر وہ عارف لوگ تھے، جیسے درود تاج ہے، اگر کوئی سمجھ سے نہ پڑھے بالکل آدمی کا کافر ہو جاتا ہے، اور سمجھ سے پڑھے تو عاشق رسول ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ درود کبھی کبھی پڑھنے چاہیے، ہر وقت نہیں، برکت کے لیے۔ زیادہ وہی درود پڑھے جو نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلا، اس کو ترجیح دے، ان میں نہ لگے زیادہ۔ تاج میں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے، عذاب آئے، کوئی تکلیف آئے، خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا، یعنی اللہ ہی ہٹاتا ہے، کوئی نہیں ہٹاتا۔ اب اللہ ہی ہٹائے، کوئی میں نبی ولی ساری دنیا آ گئی، بت بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، انبیاء بھی سارے آ گئے، کہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ آپ قرآن کو بدل سکتے ہیں؟ وہی ہم سچ کر اللہ بذر، 2 آیتیں اور بھی بڑی آیتیں ہیں، لیکن یہ اس قسم کی فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی نہیں ہٹائے گا تمہاری مصیبت اللہ کے سوا۔ اور حدیث میں لو اجتمعت الانس والجن، جن انسان جمع ہو جائیں، کسی کوئی مصیبت ہٹائے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ اور ایک صحابی کو آقا جی نے خود کیسے ہی حدیثیں ہیں، میں اور جبرائیل میکائیل اسرافیل مل کر بھی دعا کریں، اگر خدا نے وہ عورت نہیں لکھی نہیں ملے گی، اللہ کا مسئلہ بیچ میں آئے گا۔ دیکھا یہ حدیثیں نہیں، اس کو چھپانا ہے، جو علم کو چھپائے گا خدا آگ کی لگام دے گا۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ ہی ہٹاتا ہے، تو اللہ ہٹاتا ہے۔
ہم تو نمازیں نفل پڑھ پڑھ جاتے نہیں ہٹتے ہیں. کسی بزرگ پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو ہدیے چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ کام بن جاتا ہے. تو نبی کا کتنا شان ہوگا، ایک بزرگ کو ہدیے چڑھاوے چڑھاؤ تو کام بن جاتا ہے. اب آپ کے ثبوت ہے نا آپ کے پاس. تم کہتے اللہ ہٹاتا، اللہ تو نہیں ہٹائے، بزرگ نے ہٹائی. اب بھی سمجھ نہیں آئے گی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر پیر مدد، پھر بچے پیدا ہوں گے پیراں دیتا، کہو گے اللہ دیتا نہیں، کہو گے پیراں ہی نہیں دیتا. میں مزار پہ گیا تھا، طواف کیا تھا، چڑھاوے چڑھاتے، پیراں دیتا ہوگی. اور قرآن میں اللہ ہی اولاد دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. یہ کہتے ہیں پیر بھی دیتے ہیں. تو پھر مسئلہ ان کے ذہن میں کیسے بٹھایا جائے؟ یہ بھی اپنی جگہ صحیح بولتے ہیں کہ ہم گئے شیخ صاحب کے پاس، حضرت صاحب کے پاس، دعا کرائی، ہمارا کام ہو گیا. اور خدا کے پاس گیا، مسجد میں کام ہی نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہاں تو پھر اس کا یہ اختلاف، اس کے ذہن کا یہ توازن کیسے ٹھیک کرو گے؟ وہ کہے گا مجھے ادھر سے سمجھاؤ، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. جب کسی دوسرے کے پاس جاتا ہوں، بزرگ کے پاس یا قبر میں کسی کے پاس جاتا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے، بزرگ نہیں کرتا. لیکن بزرگ کا خدا سے تعلق ہے، خدا سے کروا لیتا، کرتا نہیں. سمجھ کرتا نہیں، کروا لیتا. تم خدا سے نہیں کر، تم نے خدا کو راضی نہیں کیا، اس نے خدا سے جوڑ گٹھ کر لیا، خدا کو راضی کر لیا. اب سمجھے؟ اب مسئلہ حل ہوگا. اللہ ہی کرتا، بزرگ نہیں کرتا. تمہیں بزرگ نے کیا، بزرگ نے خود نہیں کیا. بزرگ نے دعا مانگی، اللہ سے کروایا. تم نے دعا مانگی، تمہاری دعا نہیں قبول، اس کی ہو گئی. اللہ نے تمہاری دعا سے نہیں کیا، اس کی دعا سے کیا. کہ خدا سے ڈرتا تھا. اب سمجھے؟ تو انبیاء اولیاء مصیبتیں نہیں ہٹاتے، اللہ ہٹاتے. اور یہ ہٹوا سکتے ہیں بس. اب سمجھے؟ اب اختلاف ختم ہو گیا. اب درود تاج میں شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظ اگر ظاہر لوگے شرک ہوگا. اگر اس مطلب اس فہم سے پڑھو گے، اس سمجھ سے پڑھو گے، شرک نہیں ہے. جیسے خدا کہتا ہے تم کو کوئی تکلیف مصیبت ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور درود تاج میں دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرض، بلاؤں کے، قحط سالی کے، مرضوں کی دفع کرنے والے ہیں. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع، وہ تو بڑی چیزیں، ان کا نام بھی، اس سے بھی بلائیں دفع ہوتی ہیں. منقوش فی اللوح والقلم، لوح قلم پہ نام مقدس لکھا ہوا ہے. اب کہ قرآن اتنی ہے تو شرک ہو گیا. اگر تم سمجھ سے کام لو، سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وہ عارف لوگ ہوتے ہیں اور تم کو خدا نے فہم صلاحیت علم کی دی ہوئی ہے. اسی قرآن میں فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم وہاں سے علم والا اونچا ہوتا ہے. پھر کیسے ان کا اتفاق ہوگا؟ اگر یہ لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی صلاحیت علم میں ہو، نہ ہو تو نہ کرو. سمجھے کہ نہیں، الٹ معاملہ ہو جائے. تو یہ ضرورت ہے، سب کو دینا اچھا نہیں ہے، اور سب کو جبر نہیں ہے. تو وہ دوری میں وہ اگر سمجھ میں آ جائے تب بھی ہر وقت پڑھنا اچھا نہیں. ہر وقت وہی دعائیں پڑھی جائیں، وہی درود پڑھی جائیں جو آقا کی زبان سے نکلی، وہ سب سے افضل ہوں گی نہیں ہوں گی اسی پہ. بہرحال یہ قرآن میں کوئی نہیں ہٹا سکتا انہوں کا دافع البلائے والوبائے والقحط. اگر اس نے کہا کہ ہاں اللہ ہی ہٹاتا ہے، لیکن آقا جی بھی ہٹاتے ہیں. لیکن آقا جی کیسے ہٹاتے ہیں؟ جب اللہ سے دعا مانگتے ہٹ جاتا. اب شرک نہیں ہوا. تمہاری سمجھ میں بات آ گئی. وسیلے کے طور سے دافع البلا ہے، اللہ حقیقتاً ہے. انبیاء اولیاء حقیقتاً دافع البلا نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ. اسی قرآن میں آقا جی کو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. میں خود حضرت محمد مصطفیٰ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، میرے ہاتھ میں مگر اتنا کچھ ہے جتنا خدا نے مجھ پر کرم کیا، اس کا میں مالک ہوں. اللہ کی عطا سے دیکھا، اللہ کی عطا کتنی ہے؟ اتنی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے حضرت محمد مصطفیٰ.
کسی آیتوں کو دیکھ لیں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا عظیم فضل رحمت اور فضل ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ دیکھا۔ اس میں جو لوگ کچھ نااہل ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نبی کریم کی بے ادبی اور ان کی عظمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہتے قرآن میں یمسسک اللہ بے، تم کوئی مصیبت چھوئے خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹا نہیں سکتا، تم خام کا نبیوں ولیوں میں کیا رکھا ہے؟ تو آقا کی دعا مجھے ہٹتی تھی نہیں ہٹتی تھی۔ اور دوسری آیت پڑھتے ہیں، کیا کہ بولتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو بندے پوچھیں بہت قریب مشارک ہیں، تم مجھ سے دعا مانگو، خدا نے کہا ہے، لیکن تم اتنے قریب ہو جتنے حضرت محمد مصطفیٰ، تو پھر مکل ماری گئی۔ اور صحابہ کو پتہ نہیں تھا، آقا جی نے سکھایا کہ اللہ شارک کے قریب ہے۔ جو آقا جی کے پاس آتے تھے تو آقا جی میرے پاس کیا، تو اللہ قریب ہے، جا کے مانگ لو، بارش مانگ لو، جو چیز کو تکلیف ہے اللہ سے مانگو۔ میں نے یہ کہا نہیں کہا، ان کی دعائیں مانگی، ان کے کام بن گئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ جتنے اللہ کے یہ قریب ہم اتنے قریب نہیں ہیں۔ ہماری دعا کب قبول ہو نہ ہو، اگر یہ کرم فرمائیں گے مسئلہ فوراً حل ہو جائے۔ تو نبی ولی ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹواتے ہیں۔ جیسے حکومت میں کام اگر وزیر کرتا ہے یا بادشاہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ کوئی وزیر تمہارا کام کرتا ہے تو بندی دستخط کرا کے لاتا ہے، کرواتا ہے، خود نہیں کرتا، لیکن تم مختصر بات کرنے کے لیے کہتے ہیں وزیر صاحب نے کام کر دیا۔ بادشاہ دستخط نہ کرتا تو وہ ہوتا نہ ہوتا۔ ایسے اللہ قبول نہ کرتا، نبیوں کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ان کی زیادہ قبول کرتا ہے، دوسروں کی بھی کرتا ہے، لیکن ان کو جتنی قبولیت ہے اتنی کسی کو نہیں ہے۔ تو ان کا وسیلہ کرنا، ان کو واسطہ بنانا وسیلے کے طور سے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ اب سمجھئے، میں کافی کوشش کی وضاحت سے آپ کو سمجھا دوں کہ آپ شرک سے بھی بچیں، اور آقا جی کو اعظم وسیلہ ہر مصیبت میں، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، بیماری کی ہو، کوئی اگر وہ آپ کے وسیلہ بن گیا آپ کا مشکل فوراً حل ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے اللہ نے حل کیا حضرت محمد مصطفیٰ کے تو ہے۔ تو بعض وقت انسان جن کو تعلق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو زیارتیں ہوتی ہیں، وہ مختصر بات کرتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں بھائی وزیر صاحب نے کرم کیا، ہمارا کام ہو گیا، مطلب دستخط کرا کے لائے، بادشاہ سے آرڈر لیا۔ ایسے بعض وقت کہا جاتا ہے کہ آقا جی نے کرم کیا، وہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت نہیں کہنا چاہیے، لوگ سمجھتے نہیں، بعض وقت نکل جاتا ہے کہ کام تو نہ ہوتے، بس آقا جی نے مہربانی کی، نظر رحمت کی، خدا راضی ہو۔ اب سمجھے، اب مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ کے ذہن سے نہ نکلے، نہیں تو اگر عظمت مصطفیٰ آپ کے ذہن میں نکل گیا اور بے ادب ہوگا، تمہارا کچھ نہیں بنے گا دنیا آخرت۔ اور عظمت خدا نکل گیا، شرک تم نے کیا، تم کو کبھی معافی نہیں ملے گی، اس کا فیصلہ کیا خدا نے۔ قرآن میں آیت ہے کہ جس نے شرک کیا جنت اس پر حرام ہے، اس کے لیے معافی نہیں۔ دیکھا، یہ شرک سے بچیں اور ایسے کام نہ کریں، طوافیں کرنے، منتے ماننی، صحابہ نے ایسے کام نہیں کیے، پہلے منع تھا، پھر آپ جب اجازت دی کہ قبر پر کیا جا کر کرو، یہ جو یہ کرتے ہیں یہ کرو۔ یہ بعض جاہل پیروں نے سکھایا، جاہل عالموں نے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم دردی خطرہ ثانی، ایسا سے جن میں صلاحیت نہیں ہے۔ اگر یہ قبر پہ جاؤ یہ کرو، کیا کرو، وہ دعا ہے سکھائی جس کا ترجمہ ہے السلام، کہ تم چلے گئے تم پر سلام ہو، اللہ تم پر بھی رحم کرے، ہم بھی آنے والے، خدا ہم پر بھی رحم کرے۔ ان کی کچھ صدقہ خیرات کر دو، یا جیسے کچھ ثبوت ہے، کچھ قرآن کی آیتیں بخرج، وہاں جا کے چلے کاٹنے، یہ کاٹنے، فلان کاٹے پڑے، آقا جی یہ چیزیں نہیں سکھائی، ہم نے چلے نہیں کاٹنے۔ بہرحال یہ چیزیں ضروری تھیں، عظمت مصطفیٰ کی بھی کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور شرک کا بھی سمجھا دیا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہمارے تمہارے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں وسیلے کے طور سے۔ صحابہ کو کوئی مشکل آتی تھی تو اللہ قریب تھا نہیں تھا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے جتنے یہ قریب ہیں اتنے قریب ہم نہیں ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی دعا کے نظر صاحب بزرگوں سے بھی دعا کا مسئلہ رکھتا ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ شرک سے بھی بچیں اور آقا کی بے ادبی سے بچیں، اس کو سب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت سی کیسٹس میں دیکھو آقا کے وسیلے ہونے کی کتنی زبردست دلیلیں میں نے دی، جس کو انشاءاللہ قیامت تک کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور شرک سے بھی بڑا بچیں، پاکستان میں شرک بڑا ہوتا ہے،
اور سمجھانے والے کو سمجھا نہیں سکتے ہیں، اور جب سمجھاتے ہیں تو وضاحت اتنی کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا، پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کچھ کہندا تے کچھ آسان نہیں پتہ سی کتنے جائیں، تو پھر کتنے جائیے دے اتھے ہی جائیے، کتنے جائیے جو چیز سمجھنا ہے ان سے چھڑ دے بس، واللہ عالم، بس ختم، گلی ختم۔ ہاں پڑھو ہی نہیں اس میں، پہلے میں نے کہا کہ دا ما یریبا کلا مال، جو چیز تردد میں آکان کیا چھوڑ دو، قرآن سے اختلاف ہو چھوڑ دو تو راحت ہے، تو اس میں پڑھنے سے تمہیں مصیبت ہے۔ اور جن کو علم ملا ہے بعضوں کو تھوڑا بہت اور بحث کرتے ہیں وہ اپنا ایمان کو تباہ کر کے مرتے ہیں۔ علم جتنا بھی پڑھے اس کے مفہوم باقی رہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اضافہ علم کا چاہا، انہوں نے کیا کہا ان کو؟ کہا سمندر دیکھا ہے؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا اس میں سے قطرہ پانی نکال لو تو پھر کتنا باقی؟ کہا تو جیسے کسی نے کچھ نکالا نہیں ایک قطرے سے تو فرق نہیں پڑتا۔ کہا علم ایسا سمندر جتنے کچھ سیکھا سمجھو سیکھا ہی سمندر باقی ہے، تو پھر اس چیزیں میں زیادہ نہ پڑھیں۔ تمہارے لیے آسان جس کی سمجھ ہے وہ تو خدا نے آسان، 5 وقت کی نماز، کوئی گناہ توبہ، اور جو قرآن حدیث میں اس میں زیادہ بحث نہ کریں، ایک نیت رکھیں، ایک عقیدہ چھوٹا سا، اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ آقا جی امت کو اتنا پریشان نہیں کیا جتنے یہ مولوی پریشان کرتے ہیں کہ جو قرآن حدیث میں سب پہ میں ایمان رکھتا ہوں، میری سمجھ میں آئے نہ آئے بس، اور نہ اس میں بحث کرتا ہوں، نہ اس کے سمجھنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ اسی زیادہ کوئی یہ کچھ بولے گا وہ کچھ بولے گا، عام چیز سب کو سمجھ ہے، یہ گناہ ہے، نہیں کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ برحق رسول ہے، ٹھیک ہے، بس ختم۔ اور جو اختلاف کی بات کرے یا اختلاف کی کتاب نہ دیکھو، یہ وسوسے آپ کو اتنا پریشان کریں کہ مرتے دم تک پریشان کریں۔ کوئی مولوی ہے، بریلوی، جو بندی، سب کا احترام کرنا۔ آقا جی نے کہا کہ عالم کا اور سفید داڑھی والے کا اور حافظ قرآن کا اور عادل بادشاہ کا جو احترام نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ سب علماء، سب کا احترام۔ جہاں قرآن حدیث سے اختلاف کی باتیں نہیں کہ کوئی بھی کہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، اور جہاں اختلاف کی بات کوئی کرے ایک دم بھاگنا، مسجد سے دیکھنا ہی نہیں۔ اختلاف کی بات نہ سنیں نہ پڑھیں۔ آپ کے بعد زندگی کی بہت مہلت تھوڑی، 2-4 دن ہے، کسی کب چلا جانا۔ آپ نے کوئی خدا سے معاملہ ٹھیک کرنا ہے، کوئی نفس شیطان سے جان چھڑانی ہے، کچھ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کچھ دو نمازیں مضبوط۔ آپ ان چیزوں میں پڑھو گے تو تمہارا تو سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، ذہن تمہارا ہر وقت منتشر رہے گا، اور یکسوئی تمہارے دل کو سکون نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم ایمان کے کمزور ہو، تم اسلام سے ہی بدعقیدہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ان مولویوں کی وجہ سے ہو گیا اسلام سے ہی بدعقیدہ کہ یہ بولتا ہے کیا اسلام ہے؟ اب بتائیں، حضرت اسلام جیسا مذہب دنیا میں نہیں، ایسا آسان مذہب دنیا میں نہیں، ایسا بھائی چارے والی رحمت دنیا میں نہیں کہ عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، کالے کو گورے، بس ایک عمل سے جتنا نسب حسب آ گئی، تم نسب حسب لے کے نہیں گئے، تم عمل کے ساتھ آؤ۔ جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب اس کو اونچا نہیں کرے گا۔ اتنا اچھا اسلام، بہرحال اللہ کا شکر کرتے ہیں خدا نے ہم کو کلمہ نصیب کیا، جیسے مسلمان بنے، اور مسلمان کے بعد جب تک ایمان والا نہیں بنے گا وہ خطرے میں رہے گا۔ مسلمان اگر ایمان والا نہیں بنا، ایمان کہتے محبت کو۔ آقا جی نے 3 دفعہ کہا الا لا ایمان لا، الا لا، جس کو محبت نہیں، محبت نہیں، اس کو ایمان نہیں۔ 3 دفعہ آقا جی نے کہا محبت یہی ایمان ہے۔ تو یہ پھر کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کسی کی بہت مانے، آپ سے محبت کرے گا، آپ محبت پیدا ہوگی۔ آپ نیت کی محبت رکھ لیں خدا سے، جو خدا رسول کہتے ہو بات میں مانوں گا، دل سے مانوں گا، نیت کر لیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ میں کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ پہلے وہ کام تکلف سے کرتے تھے، دل کو گھسیٹتے تھے، لگن نہیں تھی۔ اب دل میں ایک جوش ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، دل سے کرنا ہے۔ جب تک کہ آپ وہ کام کر نہیں لیتے، محبت جو پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، ایک جوش ہوتا ہے، آپ کو سکون نہیں ہوتا۔ جب کر لیتے پھر آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے، سکون ملتا، پھر خدا پیدا کرے گا۔ تو پہلے آپ ابتدا کریں گے کہ آپ کو خدا رسول کی اطاعت کی حاجت ہے، خدا کو تو حاجت نہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے ابتدا کی ہے اپنی محبت کا۔ کہا کوئی میرے طرف ایک بارش آتا میں ایک ہاتھ آتا ہوں، کوئی میرے طرف ایک ہاتھ آتا میں چل کے آتا ہوں، اللہ جی کہتے ہیں۔
جو چل کے آتا ہے اللہ جی کہتے ہیں میں اس طرف بھاگتا ہوں. اور گناہگار کی توبہ پہ آقا جی کہتے ہیں اللہ فخر کرتا ہے. بتا آپ ان چیزوں میں لگے، باقی چیزیں چھوڑے. جتنا میں نے کہا کیونکہ یہ پرہیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی ذکر اذکار فائدہ نہیں دیں گے. اختلاف میں پڑھنا، ان چیزوں میں پڑھنا، ان چیزوں کو چھوڑو گے تاکہ تم کو جلدی فائدہ ہوگا. تو وہ فائدہ رحمت کا تمہارے دین کے مسئلے آسان، دنیا کے آسان، روزی کے آسان. تو آپ کا یقین پھر خود ہی بنے گا نا. باتوں سے تو یقین نہیں بنے گا. باتیں تو سنی، مریض نے باتیں ڈاکٹر کی بہت سنی، لیکن صحت مند یا بیمار کا بیمار، تو کیا اس کا دل عقیدہ بنے گا؟ کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو صحت مند ہو جائے تو اس کا عقیدہ بنے گا. تو خدا کرم ظاہر باطن صحت مند ہو جائے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوگا. اور اللہ کا خاص فضل اگر ہے اس کا دروازہ، وہ حضرت محمد مصطفیٰ. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے خدا سے محبت اور رابطہ پیدا کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کو کہیں یہ میرے سے جڑے، میں خدا سے جوڑوں. اسی نیت خوانی زیادہ کرتے، یہ کرتے ان کی عظمت پیدا ہو. پھر آپ کا دل کرے آقا جی جو چاہتے ہیں ہم وہی چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایسے آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. ہو تو رہے